آج کا دن 40,000 کے اس قصبے کا المناک دن تھا۔ صبح 9 بجے اس قصبے کا محاصرہ کر لیا گیا اور نہ کسی کو یہاں سے باہر جانے کی اجازت تھی، نہ کوئی باہر کا اندر آ سکتا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں پولیس جو بہاولپور، مظفر گڑھ، خانیوال اور ملتان کے اضلاع سے ان کے سربراہان کی قیادت میں یہاں جمع ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر کی 3 سڑکیں لگتی ہیں، تینوں کا محاصرہ کر لیا گیا اور ہمیں نہیں معلوم، ہم نے سمجھا کہ یہ گرفتار کرنے آئے ہوں گے، کیونکہ یہ سلسلہ ہمارے فیملی کے ساتھ آدھی صدی سے چل رہا ہے، تو ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنا سامان اٹھا کے باہر بیٹھ گئے، کیا آپ لے جانا ہے، لیکن ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے بیریئر کھڑے کر کے کہا کہ جو آئے گا آگے گولی مار دیں گے۔ اب سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا احکامات ہیں۔ کوئی آج تک زندگی میں ہم نے خلاف قانون کوئی حرکت ہی نہیں کی، اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کو تربیت بھی ایسے ہی ہمیشہ دی گئی ہے۔ تو چونکہ اسی ویسینٹی پہ ہم بھی تھے، وہ بھی تھے، تو بعد میں پتہ چلا کہ جو ہماری سکول ہے میمونہ ہاشمی کا، اس کے دروازے توڑ کر اس کے اندر گھس گئے۔ وہاں کے جو بچے تھے، دوسرے افراد تھے، ان کو یرغمال بنا لیا۔ پھر یہ ادھر نو بہار میرج کلب کا بڑے دروازے سے، جس کے ساتھ ہی 2 کمرے زاہد بہار کے بھی اور میمونہ کے رہائشی ہیں، پھر اس کے اوپر انہوں نے چاروں طرف سے گراؤ کر کے چھتیں گرانی شروع کر دیں، دیواریں گرانی شروع کر دیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ اس میں زمین ہماری اپنی ہے، وہ کوئی چونکہ ایک کور کے لیے کہ کوئی اوقاف بات کر رہے تھے، اوقاف کی زمین موضع مخدوم رشید میں ہے، وہ یہاں سے آدھا میل ہے، اور یہ زمین موضع گھڑیالہ میں ہے جہاں اوقاف کا 1 انچ زمین بھی نہیں ہے۔ کاغذات اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور جو انہوں نے ایکشن کیا، بعد میں ان کو پریشانی ہوئی کہ ہم اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے، تو پھر انہوں نے مختلف باتیں کرنی شروع کی۔ ہمارے جو بچے گئے ان کو پکڑ کے بختر بند گاڑیوں میں بند کر دیا، ان سے موبائل چھین لیے اور ان کو زد و کوب بھی کیا۔ زاہد بہار صاحب ان کو چھڑانے کے لیے گئے تو انہیں بھی ساتھ ہی زد و کوب کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی کس وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں، کوئی قانون، کوئی اصول دنیا کا تو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا قانون بھی ہم ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ تو میں نے بھی ان کو آدمی بھیجا، میں نے کہا آپ واپس آ جائیں۔ اب یہ جو سلسلہ ہے یہ تقریباً 5 گھنٹے تک چلتا رہا ہے۔ 3 گھنٹے تک یہاں تھا، پھر اس کو پوری طرح گرا دیا گیا۔ کوئی تقریباً 7-8 کروڑ کا نقصان پر پہنچا لیں، لیکن پھر وہ وہاں پہ تھانے کے سامنے ہمارے وہاں پہ شیڈز ہیں مرغیوں کے۔ یہ شادی گھر جو ہے یہ زید صاحب کا تھا، جو 7 گھر ہے وہ ان کا اور ان کی بیگم میمونہ ہاشمی کا تھا۔ سکول میمونہ ہاشمی وہ چلاتی ہیں، اور کالج پھر ساتھ نوبل کالج ہے وہ بھی
میمونہ ہاشمی اور آمنہ ہاشمی کا ہے. تو پھر جو وہاں جا کے شیڈ توڑے وہ میری 6 بیٹیوں کی وہ جائیداد ہے. ان کو اپنے ننیال نے دیے تھے جو وہ لاوال تھے. ایک بیٹی تھی تو وہ اس وجہ سے میرے بچوں کے نانا نے ان کو وہ زمین دے دی. اب میری جائیداد تو تھی نہیں. مجھے تو اس لحاظ سے انہوں نے شاید کوئی نقصان نہیں پہنچایا، پر میرے بچوں کی روزی کو، ان کے معاملات کو آج آپ جا کے دیکھیں وہ موہنجو داڑو لگتا ہے. ہڑپا اور موہنجو داڑو کی آپ تحریکوں کی طرف دیکھیں گے اور ان جگہوں کو جا کے دیکھ لیں جیسے انہوں نے اس کو مسمار کیا ہے بے دردی کے ساتھ. اور کوئی قریب آتا تھا، اب پورا گاؤں ادھر سے ادھر سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے تھے کہ ہم نے جان دے دینی ہے، ہم نے جنگ کرنی ہے. میں نے کہا یہ جنگ کا مسئلہ نہیں ہے. ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ ہماری باڑھ ہمیں کھانے نہیں کھائے گی، لیکن باڑھ نے تو کھانا شروع کر دیا اپنے کھیت کو. وہ یہ انہوں نے تہس نہس کر کے چلے گئے. جو یہ قانون ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، اس کی پاسداری کی جاتی ہے. ہم نے ساری عمر کیا ہے، لیکن اختلاف رائے معاشروں میں یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کا قانونی حق نہیں سمجھتے. جو چیزیں وہ کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس ملک کو وہ چلانے کے قابل نہیں ہیں. وہ ایگزیکٹو نہ بنے. جب وہ ایگزیکٹو بن جاتے ہیں، عمران خان بھی ان کے بیچارہ نیچے آ جاتا ہے. اب ہمیں عمران خان تو ایک لحاظ سے فیشسٹ ہے ذہنی طور پہ، لیکن وہ تو ان کا کرندہ ہے. وہ تو بول بھی نہیں سکتا. جو ان کا باس کہتا ہے وہی وہ کرتا ہے. تو اس لیے جب اگر میں باجوہ صاحب کے بارے میں بات کرتا ہوں یا میں افواج پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہوں، یقین مانیے ہم یہاں سے آج بھی جا رہے تھے، 3 ٹرک فوجیوں کے انہوں نے کھڑے ہو کے مجھے سلوٹ کیا. ہم اگر ان کے خلاف ہوتے، وہ فوج بھی جانتی ہے کہ ہم انہی کے لیے بات کر رہے ہیں، انہی کے نام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کی طاقتور فوج چاہتے ہیں جو ہمارا 7 گنا بڑا دشمن ہے، جو ان کی صفوں میں جا کے تہس نہس کر دے ان کی صفوں کو. ہمارے صف شکن آدمی جو ہیں ان کو آپ اپنے گھروں کے اوپر، اپنے پاکستانیوں کے اوپر جو وہاں بھیج دیں گے تو وہ کیسے ماریں گے؟ ہمیں مارنا ہے مار بھی لیں. لیکن یہ لا لیسنس جو ہے یہ اگر ہم نے کر دی پورے ملک میں، خانہ جنگی کی جو سمٹمز ہیں آپ نے خود کریٹ کرنے شروع کر دیے. ہمیں جو باقی ہوتا رہا ہے جاوید لطیف کے ساتھ ہوا ہے، لاہور میں ہر گھر کے اوپر ہوا ہے. اسی طریقے سے مسلم لیگ کے لوگوں پہ جیلوں میں ادھر ادھر. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف یہی نہیں، پیپل پارٹی کو جو سیاسی طور پہ اختلاف ہے ان کو اپنا موقف تو پیش کرنے دیں. ہمارا موقف، میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے ہر قیمت پر اپنی یہ جنگ جو میں نے 50 سال پہلے وہاں سے شروع کی اور 10 سال پہلے ایوب خان کے خلاف لی، تو میں وہ 60 سال کی جو میری عادتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنے کی، ان کو سمجھانے کی، کوئی دشمنی نہیں ہے. تو یہ اب یہاں پہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فوج چاہیے بھی نہیں. میں کہتا ہوں نہیں، ہمیں مضبوط فوج چاہیے، ہمیں طاقتور فوج چاہیے. ہم ان کو سلوٹ کریں، ہم ان کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں جب یہ جائیں فرنٹیئر کی حفاظت کے لیے. لیکن وہ ہمارے گھروں کے اوپر توپیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو آپ دہشت گرد بنائیں گے؟ دہشت گرد تو آپ ہیں. یہ آج کا جو واقعہ ہے یہ دہشت گردی کی عمدہ مثال ہے. اس سے بڑی مثال ہو نہیں سکتی کہ ہم
جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ عدالتوں میں کرتے بھی آئے ہیں۔ آج چونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس وقت عدالتیں بھی بند ہیں، یہ کہیں جا بھی نہیں سکتے، یہ سنہری موقع ہے کہ ان کے گھروں میں گھس جاؤ۔ میری بیٹیوں کے گھروں کو، ان کے گھروں میں گھسے ہیں، ان کے سکولوں میں گھسے ہیں، اور بچے بیٹھے ہوتے جو وہاں پر پڑھتے ہیں، تو یہ کالج میں گھسے ہیں۔ یہ تو طریقہ نہیں ہے، اور اس طریقے سے اگر یہ کرتے جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ محبت کون کرے گا؟ میرا وہ دل محبت والا وہ تو واپس دے دیں، وہ تو میں اپنے دل کے اندر رکھوں گا، محبت کروں گا آپ سے، لیکن آپ اس طریقے سے نفرت کریں گے۔ یہ صورتحال آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے، کروڑوں کا، لیکن اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ ہم نے دعویٰ بھی کوئی نہیں کرنا، اگر ضرورت ہوگی تو کروں گا ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ میرے بچے جو ہیں جن کا کوئی ان کا رزق کے دروازے آپ بند کر سکتے ہیں؟ رازق تو اللہ ہے، وہ دے گا، پہلے بھی اسی نے دیا ہے، پھر بھی دے گا۔ لیکن یہ سمجھیں کہ ہم سر اٹھا کے کہیں گے یس سر، نہیں، یہ آپ کرتے ہیں۔ امریکہ کو بھی یس سر کرتے ہیں، آپ جا کے انڈیا کے وزیر اعظم کو بھی یس سر کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ ہم دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں۔ آپ دشمن کو جب ضرورت پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کشمیر کا نام بھی نہ لیں، انڈیا کے خلاف بھی نہ بولیں، اسرائیل کے خلاف بھی نہ بولیں۔ بولو، تمہیں کس لیے چنا گیا ہے عمران خان اور ہمارے افواج کے لوگ؟ وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے عملی طور پر آگے جائیں۔ ہمارے گھروں کو آپ نے تل ابیب کا گھر سمجھ لیا ہے، یہ دشمنوں کا گھر ہے۔ تل ابیب والوں کا گھر بھی وہاں لندن میں ہے، گولڈ سمتھ والوں کا ہے، جس نے سب سے زیادہ ابھی تعریف کی ہے اور تحفظ کیا ہے اسرائیل کا۔ عمران خان کے جو ان کے سالے ہیں، جس کی انہوں نے جا کے اس کو جوئے کے ساتھ پیسے دلوائے، جس کی انہوں نے کمپین کر کے پاکستانیوں کو کہا کہ اسی کو ووٹ دو، وہ آج اسرائیل کا سب سے بڑا ڈیفینڈر ہے لندن میں۔ وہ اربوں روپے اسرائیل کو دے رہا ہے، ان کے بیٹے ان کی کیمپین کر رہے ہیں۔ ہم تو کوئی ایسا ہمارے میں کوئی جرم لگا ہی نہیں سکتے۔ یا آپ آئے ہوئے، آپ جائیں وہ جگہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں کوئی، یہ پرامن علاقہ ہے، اس گھر میں اگر آپ کوئی بھی چل کے آ جائے، پولیس والا، عام آدمی میرے سیدھا بیڈ روم میں چلا آئے، کوئی رستے میں پوچھے ہی گئی نہیں، کہتا بھی کہیں گے کسی کا کام ہے تو اس لیے وہ اس کو اٹھا سکتا ہے۔ میرے یہاں کے لوگ، ملتان کے لوگ، وہاں یہ جنگیں ہم نے لڑی ہیں، اور آج یہ اگر سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ دینے سے بھی یہ کیوں پیچھے ہٹ جائیں، یہ یار کوئی تمہاری عقل کا علاج ہونا چاہیے۔ نواز شریف سے پیچھے کون ہٹے گا؟ وہ تو جنگ میری لڑ رہا ہے، وہ جنگ میرے بچوں کی لڑ رہا ہے، میری آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ کیوں نہ جا کے کھڑا ہوں؟ میں جان دے دوں گا، کیوں نہ کھڑا ہوں؟ تو اس لیے جو بھی ہماری قیادتیں ہیں وہ اپنے طور پہ ان کی جو مسائل ان کے لیے وہ فیس کر رہے ہیں۔ میں صرف اپنی جو بیانیہ ہے میں اس کا پرچار رکھوں، میں اس کے پرچار کرتا رہتا ہوں اس کے لیے کہ میرا کردار اس کے پیچھے ہے۔ میرے اوپر کوئی الزام لگائے بغیر بھی گرفتار تو کرو، نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں پتہ ہے میں صرف پاکستان کے عوام اور افواج آپ کو پکڑ لیں گے، اس لیے ڈرتے ہیں آپ مجھ سے۔ جاوید ہاشمی سے نہیں ڈرتے، اپنی افواج پاکستان سے ڈرتے ہیں، پاکستان کے عوام سے ڈرتے ہیں۔ ورنہ مجھے تو آپ کسی وقت بھی پکڑ سکتے تھے، نہ میرے پاس آج تک کوئی لائسنس ہے، نہ ہمارے گھر میں کوئی اسلحہ ہے، آ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں، ابھی میں ملتان میں وہاں کے پریس کانفرنس کرنے جا رہا تھا تو پریس کے لوگوں کو وہاں انہوں نے روک دیا کہ ان کے گھر میں نہیں جانا، اور رات کو پھر ان کا
وہ جنرل شعیب کہہ رہا تھا کہ اس کی پریس کانفرنس میں تو بندہ ہی کوئی نہیں آتا. ان کو ہمارا جو جہاں ان کا سیل ہے, کیا کہتے ہیں اس, نہیں ہے پولیٹیکل سیل بھی آئی ایس پی آر والوں نے اب بھی روکتے رہتے ہیں, مت جاؤ, کوئی نہ جائے. یار یہ کیسا ملک ہے؟ یہ تو ہمارے قائد اعظم نے تو بڑے دعووں کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ, قربانیاں دے کے بنایا تھا, اور کہا کہ یہ ایسا ملک ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ, یہاں پہ جو ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں ان کے ساتھ اکڑ کے بات نہ کرنا. میرے فوجیوں, تم ان کے نوکر ہو, نوکر بن کے رہنا. میں نے تو مر جانا ہے, لیکن تم نے پاکستان کے عوام کا نوکر بن کے رہنا ہے. وہ کہتے ہیں ہم مالک ہیں, وہ فیصلے بھی خود کرتے ہیں, وزارت خارجہ بھی وہی چلاتے ہیں. انہوں نے چین کے ساتھ کب دھوکہ کرنا ہے, امریکہ کے ساتھ کب اس کے احکامات کو مانا ہے, تو وہ اپنی پروموشن کی طرف, جن کی آنکھیں واشنگٹن کی طرح لگی ہوئی ہوں, تیسری ایکسٹینشن کے لیے دل میں لڈو پھوٹتے ہوں, وہ ہمیں زندہ بھی نہیں رہنا دینا چاہتے. اور جو آدمی 60-70 سال سے, یعنی 5-6 سال کی عمر سے لڑ رہا ہے, وہ آپ سے ڈر جائے گا؟ یہ بات نہ چھوڑے. نہ مجھے میاں نواز شریف سکھاتا ہے, نہ مجھے مریم بیوی سکھاتی ہے, نہ مجھے میاں شہباز شریف. یہ اور بات ہے, میاں شہباز شریف نے 5 دن پہلے لاہور میں ہم ملے ہیں, تو انہوں نے تمام ایم این ایز کے سامنے کہا کہ جناب آپ وہ پریس کانفرنس نہ کرتے, ہم تو آج گئے یا کل گئے, کب منظر تھا تو 20,013 والی پریس کانفرنس آپ نے وہ کی, اور اس کے بعد ہماری حکومت جم گئی. دوسری بات انہوں نے کی کہ حفیظ صاحب, میں اس وقت آپ کے آگے کھڑے ہو کے تاڑیاں بجاتا تھا جب 1971 میں یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو کے آپ کے کندھے پہ چادر تھی, اور آپ بہت لیڈر کے طور پر تقریر کر رہے تھے, اور میں ان تالیاں بجانے والوں میں سے تھا. میری جو لیڈرشپ ہے وہ جانتے ہیں, مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. کبھی کبھی بھی ناراض بھی ہو جائیں تو ہو جائیں, لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف میرا لیڈر ہے. اسمبلی میں بھی کہا, تحریک انصاف میں بھی کہا, شامل ہوتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ کا جھنڈا, میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے میری لاش پہ میرے کفن کو مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے دفن کرنا. تو آج ہمیں اس کو آپ ڈرا کے, دہشت گردی کر کے, بچے ہمارے صبح سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں چپ کے, کوئی نہ دودھ آنے کی جگہ ہے نہ پانی آنے کی جگہ. یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ, میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ہم مانتے ہیں یہ اوقاف کی زمین نہیں تھی, یہ ان کی اپنی زمین تھی. تو پھر کیا ہو گیا؟ 40 سال سے بنے ہوئے جگہ ہیں, ادارے ہیں, کل تو نہیں بن رہے. دیہات میں ٹاؤن کمیٹی کے اندر سے لے لیتے ہیں نقشہ یا نہیں لے لیتے, ایشو نہیں ہوتا. آپ ہمیں کہہ دیتے کہ جی آپ نقشہ بنا کے ہمارے سے منظور کرا لو. کسی نے کہا, میں چونکہ ذہن میں رکھتا ہوں اس گھر کا نقشہ میں نے خود اپنے آپ کو پہلے میں نے منظور کرایا. آج میں مخدوم رشید والوں سے کہہ رہا تھا 3 گھر باقی رہ جائیں گے, ایک گھر میرا, ایک گھر دربار حقانی کا, اور ایک گھر اللہ کا. باقی سب کے پاس نقشے نہیں ہیں. تمہارے گھر تو گئے, اللہ کا رہے گا, میرا رہے گا, مخدوم عبدالرشید حقانی کا رہے گا. یہ صورت حال ہے. جی انتظامیہ نے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے اس میں ایک بات کہی ہے کہ جی ہم میرج کلبس کے خلاف آپریشن کر رہے تھے, اور اس میں سے ایک میرج کلب یہ تھا. دوسرا انہوں نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ ہم نے میرج کلب کے علاوہ کسی گھر کو, کسی تعلیمی ادارے کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ صورتحال جو انہوں نے وضاحت کی
انہوں نے صاحب یہ بھی کہا ہے کہ جی کمرشل کے لیے ہم نے بارہا نوٹس بھی دیے، جو پریس ریلیز جاری کی اس میں کہا جی بارہا ہم نے نوٹس جاری کیے، کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ایک کمرشلائزیشن نہیں کروایا گیا، ڈومیسٹک میٹر تھا اس کو کمرشل کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا، یہ سارے الزامات لگائے گئے ہیں اس پہ۔ اب یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ وہ کیا کہیں؟ کوئی کہنے کو کچھ ہو نا۔ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے جو عام میٹر تھا اس کو کمرشل کے طور پہ چلا رہے تھے، آپ مجھے بتائیں عام میٹر کا بل کم آتا ہے، ہم کمرشل چارج چلا رہے ہیں زیادہ بل دینے کے لیے، یہ ہمیں شوق کیسے آ گیا؟ اور ابھی ان کے سر پیر نہیں ہے، ہم وہاں کمرشل لگائیں، بلکہ وہ تو باپٹا زیادہ پیسے لے رہا ہوگا، کوئی کمرشل یہ سے باتیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جا کے دیکھ لیں جو میمونہ کا اور آمنہ کا نوبل کالج ہے، اور وہ اس کے دروازے توڑ کے کھول کے 5 گھنٹے وہاں پہ مال بنائے رکھا، ملازمین کو، بچوں کو چھٹی دے دی، ان کو جو ملازمین ہیں ان کے فون چھین لیے 5 سے، اور ان کو مال بنا کے ایک جو ان کا جتھا تھا پولیس والوں کا وہ اندر انہی کے ساتھ رہا، جب سارے کارروائی کر چکے پھر دروازے کھولے۔ کوئی سکولوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ میجر حالت ہونا مانا جاتا ہے، لیکن ایک بھی نوٹس انہوں نے آج تک نہیں دیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں بالکل یہ یقین کے ساتھ یہ اس کے مالک بیٹھے ایک دن کے لیے بھی کبھی بھی نہیں۔ اور اگر یہ وابڈا کا وہ ایشو کہہ رہے ہیں تو پھر وہ وابڈا والے کرتے، کوئی میٹر اتار کے لے جاتے، مکمل بلڈنگ ڈیمولش کر دینا۔ یہ بلڈنگ ہم نے کہیں سے فنڈز تو نہیں لیے، کوئی کرپشن تو نہیں کی، ہم نے اپنی آبائی جائیدادیں بیچ کے یہ بلڈنگ بنائی تھی۔ اس میں میری بہنوں نے بھی اپنے حصے کی جائیداد بیچ کے مجھے اور میرے بھائی کو پیسے دیے کہ ہمارے بچوں کا روزگار چلے۔ تو یہ کروڑوں روپے کی بلڈنگ جو ہے ہم نے اپنی آبائی جائیدادیں بیچی ہیں۔ پانچ سات سال ہاں ایسے چار سال سے بلڈنگ تو بنتے جو سکول ہے وہ 10-15 سال سے، اس سے زیادہ 15-20 سال سے، تقریباً 20 سال۔ اس سے پہلے بھی کبھی کوئی مداخلت کی ہے؟ نہیں کبھی نہیں۔ اچھا صرف اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی ہال کا کر رہے تھے تو وہ کنٹرول شیڈ کیوں جا کے گرایا ہے؟ وہ شیڈ جو ہے وہ اندر ہے، اندر ہے، وہ اندر ہے، وہ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کو کیسے ڈیمولش کیا ہے، اور باقی جو کہہ رہے ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ ان کو کیا۔ نہیں وہ دیکھیں، ٹھونگے مارتے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے ان کو بھی اگر نقصان پہنچایا ہے تو ان کی زیادتی ہے۔ چھوٹا سا میرج ہال ہے وہاں، وہ پرانا ہے، 20-25 سال سے ہے۔ اب نقشہ آج میری پریس کانفرنس کے بعد ان کو نقشہ یاد آ گیا۔ صرف جواز بنانا تھا نا، مطلب بار بار ایک لفظ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے نا وہ ہم نے کی۔ تو وہ تو بنی گالا کی بھی ہیں۔ نہیں وہ تو ہمیں کیوں نہ گرائیں اس کو، ہم وہ بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہو تو گرائیں، بھائی ایک نوٹس تو دے دیں، کہیں سائن تو دکھا دیں کہ یہ نوٹس آپ کو دیا ہوا ہے، ایک بھی۔ وہ یہ ایشو نہیں ہے، میں نے جو باتیں آپ سے عرض کی ہیں وہ جی۔ ابھی جو آپ کا وہ پچھلے دنوں جو بیان وائرل ہوا ہے جس پر جو ہے وہ کافی تنقید کی زد میں ہے، تو جس پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے بھی جو ہے یہ کہا گیا کہ آپ کا ذاتی بیان ہے، تو کیا کہیں گے کہ وہ اتنا وزنی بیانیہ ہے کہ مسلم لیگ نون آپ کی جماعت بھی نہیں اٹھا پا رہی؟ نہیں آج آپ کو بھی اس کی جو ہے وہ آپ کے خلاف اسی سلسلے میں جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بالکل نہیں۔ وہ میری جماعت ہر قیمت پر، ہر سطح پہ میرے مشاورت میں رہی ہے بھی، لیکن وہ میرا ایک انڈیویجول، میری کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ میں پورے ملک کو بات کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ میں تو اس سے اباب ہو کے جماعتوں سے بھی اباب ہو جاتا ہوں، جو قوم کے حق میں جا رہی ہوں تو میری پارٹی کو نقصان ہو جائے تب بھی میں بیان دے دیتا ہوں۔ تو آج بھی میرے تمام لیڈروں کے فون آئے ہیں، باتیں کی ہیں، ٹویٹر پہ چلا رہے ہیں۔ اس وقت نمبر 1 پہ یہ
آپ کا ہاں جی ہاں تو یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ میں اکیلا تو نہیں لڑ سکتا نا، جماعت بھی، لیکن جماعت مجھے یہ تو نہیں کہتی کہ تو آپ باجوہ کے خلاف بات نہ کریں یا کریں، کچھ میں بھی تو بولوں، کچھ جاوید ہاشمی تو پیچھے بیچ میں سے بولے گا نا، وہ میرا بیانیہ ہے، کوئی پارٹی وہ بیانیہ اٹھا بھی نہیں سکتی ساری جماعتیں، اور لیکن وہ میری پارٹی کی پالیسیوں کے خلاف نہیں ہے، وہ اس کے مطابق ہے، کیونکہ میری پارٹی کی پالیسیاں پاکستان کے آئین کے خلاف نہیں ہیں، تو میں نے جو باتیں کی ہیں وہ آئین کے خلاف نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارا موقف ایک ہے۔ صاحب اب آپ لاہور کا کیا ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے آپ کا، تو اس کے لیے آپ آئندہ کیا اسٹیپس لیں گے؟ قانونی راستہ اختیار کریں گے یا ہم ابھی اس کی آپ مشاورت کریں گے، بیٹھیں گے، لیکن جو اتنا نقصان جنہوں نے کیا ہے، ابھی تو ان سے پوچھا جائے نا، کہ ان سے پوچھیں گے، ایک نہیں کئی بار پوچھیں گے، عدالتوں میں بھی جانے کی کوشش کریں گے، لیکن بات یہ ہے میرے بھائی مظہر جاوید، میں آپ کی بھی ساری زندگی لگ گئی ہے، آپ ابھی بھی کتنی موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ میری تو آپ سے بھی دوری زندگی ہے، میری ساری زندگی یہی ہے کہ نہ کوئی وہ انہوں نے دینا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ ہمارا 30 کروڑ کا نقصان تم نے کیا ہے، لیکن نہیں، تھوڑی سی نہیں ہوئی، ایک بلڈنگ یہاں ہے، دوسری وہاں ہے، تیسری وہاں ہے، یہاں گھر کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے تھے، اس کو لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، عورتوں کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی، بچوں کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی، تو یہ تمام مراحل سے ہم گزرتے رہتے ہیں، اس کا کیا وہ دیں گے اور کیا ہم لیں گے، وہ حساب وکھرا حساب ہے، جو ہم نے لینا ہے، جو انہوں نے دینا ہے، روز معاشر تو آنے تو لے لیں گے، حساب بھی لے لیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔